لاہور سے اقصیٰ شیخ کی رپورٹ کے مطابق کارڈ دینے کی تقریب چائنا اسکیم میں سول ڈیفنس پنجاب مصری شار ڈویژن تنظیم کی جانب سے منعقد کی گئی، جس میں چودھری شہباز وائس چیئرمین واسا، ملک عرفان سول ڈیفنس آفیسر لاہور، الیاس خان چیف وارڈن اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ جناب صدر گرامی قدر جناب الیاس خان صاحب چیف وارڈن لاہور، چودھری شہباز احمد وائس چیئرمین واسا سابقہ MPA، خوش آمدید۔ میرے سول ڈیفنس کے آفیسر اور میرے ساتھیوں خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس میں جان ہے محمد علی جناح، لگتا ہے تیر ٹھیک جا کے نشانے پہ ایسی کری کماں ہے محمد علی جناح۔ جناب صدر، میرا آج کا موضوع قائد اعظم محمد علی جناح اور سول ڈیفنس ہے۔ میرے لیے اتنی عظیم شخصیت کا احاطہ کرنا بہت ہی بڑا امتحان ہے۔ 5 دسمبر 1876 کو پیدا ہونے والا بچہ، بروز اتوار کو پیدا ہونے والا بچہ محمد علی، کسے پتا تھا وہ بابا ایک قوم بنے گا اور قائد اعظم محمد علی جناح کہلائے گا۔ عظمت کیا ہے، کیسے ملتی ہے؟ عظمت تو قوال میں مل جاتی ہے، لیکن عظمت کے بنیادی اصول یہ ہیں: بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر، ایسے کام مالی فلاح کے لیے ایسے کام کیے جائے جس سے انسانیت کا فائدہ ہو۔ محمد علی جناح اپنی عظمت کے اصولوں پر پورا اترتے تھے۔ ان کی شخصیت، نفاست، خودداری، خود اعتمادی لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، بلکہ میں تو کہوں گا ناممکن ہے۔ جن سب باتوں کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے، پہلے خود کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال پاکستان کی قبیلہ کے جلاس میں موجود ہے کہ ADC گل نے کہا کہ وزراء قائد اعظم سے پوچھا کہ وزراء کو چائے پیش کی جائے یا کافی؟ آپ نے چون کر سر اٹھایا اور اگر یہ لوگ گھروں سے چائے یا کافی پی کر نہیں آئے، یہ قوم کا پیسہ ہے، قوم کے لیے ہے، وزراء کے لیے نہیں۔ قائد اعظم مسلمانوں کے بنیادی اضطراب کا دلی میں اسلام قائد اعظم مسلمانوں کے بنیادی مسائل کا ادراک کرتے تھے۔ دلی میں ایک اجلاس کے دوران انہوں نے فرمایا کہ مسلمان فرقوں ذات پات نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں گے۔ ذات پات اور اونچ نیچ چھوڑ کر صرف کام اور کام کے سنہری اصولوں کو اپنائیں گے، مگر افسوس، سخت افسوس، اصولوں کو ہم نے سنہری اصولوں کو اپنا لیا ہے۔ محنت کی بجائے کرپشن، صداقت کی بجائے جھوٹ، دھوکہ دہی، مانت اور دیانت کی بجائے خیانت، بے ایمانی کا زہر ہم نے اپنی رگوں میں اتار چکے ہیں۔ صاحب صدر گرامی قدر، جب میں قائد اعظم کی اس تعلیمات کو پڑھتا ہوں تو مجھے پورے پاکستان کے سول ڈیفنس کے افسران، مرد، خواتین ورکر پر فخر ہوتا ہے کہ آج کے مشکل ترین حالات میں مہنگائی، جھوٹ، نفسہ نفسی کے عالم میں بھی قائد اعظم کے ویژن کے عین مطابق پاکستان اور پاکستان عوام کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جناب اعلیٰ، آج اس عظیم موقع پر سول ڈیفنس کی بنیاد رکھنے والوں، آج تک کے ادارے کے حمد و خواہش کو قائم رکھنے میں اپنی طرف سے اور اپنے جوانوں کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ سول ڈیفنس کے قیام سے لے کر ہمارا سول ڈیفنس آرمی، پولیس اور عوام کے شانہ بشانہ ہو کر ملک کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ میں آج اس کے موقع پر پورے پاکستان کے سول ڈیفنس کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ معزز مہمانان گرامی، آپ کی وسادت سے بس یہ ڈویژن وارڈن ہونے کے اپنے ورکر خواتین حضرات کو تمکین کرتا ہوں۔ ہمارا کام ملک کی خدمت کرنا اور عوام کی خدمت کرنا ہے۔
मैं आपको तनकीन करता हूँ, किसी भी मौके पर आवाम को परेशान करने की बजाय इसके लिए आसानी वाले रास्ते बनाए जाएं और अपने अदारे के हलफ के मुताबिक डट कर मुल्क और कौम की खिदमत करना। जो मैंने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, बड़ी कुर्बानियों के साथ बनाया था, आज वही पाकिस्तान में बसने वाले आज पाकिस्तान का बखूब नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, सलामत रहे। आइए आज